اگر آپ کی توجہ میں اللہ نہ رہا تو حالات کی کیا اصلاح کر سکتے ہو؟ اور اللہ کی سرحد کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یعنی اس کے علاقے کی سرحد آپ کی موت سے۔ اگر اس زندگی میں اللہ کی سرحد چاہتے ہو تو موت کا ایکسپیرینس کر لو۔ اگر اس زندگی میں اللہ کی سرحد چاہتے ہو تو موت کا ایکسپیرینس کر لو۔ موت کا ایکسپیرینس اللہ کے قرب کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ ویژن آف ڈیتھ جسے آپ کہتے ہو نا، یہ بھی تقرب حق کی ایک دلیل ہے۔ ویژن آف ڈیتھ مینز ویژن آف ڈیوائن۔ بچوں کی ایک کہانی کسی نے لکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اردو کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہے ہو۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ سال کی آخری رات تھی، ایک بوڑھا سر جھکائے ہوئے سوچ رہا تھا، ویرانے میں بیٹھا ہوا تھا، کھنڈرات میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا ہے کہ میں نے کون سا غلط کام کیا ہے، ماں باپ کی حکم عدولیاں کی ہیں، تعلیم کی غفلتیں کی ہیں، اور کردار کے اوپر ناجائز تجاوزات کی ہیں، کردار کشی کی ہے، اور حالات خراب ہوئے، تباہیاں، بربادیاں، دھوکہ اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، حق تلفیاں کرتے رہے ہیں، اور سماج میں عزت کی خاطر ہم اپنے کردار کو مسخ کرتے رہے ہیں، چہرہ خراب کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت بڑی پریشانی ہے۔ کاش یہ زندگی دوبارہ مل جاتی تو دوبارہ میں اچھی زندگی گزارتا۔ تو اسے سارے واقعات یاد آئی، پریشان ہے، رو رہا ہے، اتنے میں اس کو ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ وہ روشنی آئی کیونکہ تاریک رات تھی۔ کہتا ہے تو روشنی کون ہے جو میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے امید، ہم امید کہلاتے ہیں، ہمارا کام ہے اندھیرے میں روشنی کرنا۔ یہ جو تو اندھیرے میں مبتلا ہے تو ہماری بات غور سے سن، سمجھ آ جائے گی، توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا توبہ سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ اس بوڑھے نے توبہ کی۔ یک لخت کیا دیکھتا ہے کہ اس کو ماں کی آواز آئی کہ بیٹا اٹھو، آج تو عید کا دن ہے، تو ابھی تک سو رہا ہے اور تو رو بھی رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹے بچے کا خواب تھا۔ تو بچہ سمجھا کہ اگر زندگی کو میں غلط کر لیا تو پھر وہی ہوگا، یعنی میں مایوس بوڑھا بن جاؤں گا۔ بات سمجھ آئی؟ گویا کہ مایوسیوں کے اندر امید کے زمانے فضل کی آمد ہے۔ اس لیے ایمان کس لیے ہے؟ یہی تو وقت ہے ایمان کا۔ سارے کے سارے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، سارے اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کفر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ یہ جو لوگ پریشان ہیں تو یہ تو نقلی ایمان پریشان ہے، اور اصلی ایمان کاہے کو پریشان ہوگا؟ کیا وہ موت سے ڈر رہا ہے؟ نہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ ایمان نہیں ڈرتا موت سے۔ موت تو اس کو پرکھنے والی شے ہے۔ موت مر جاتی ہے اور بندہ زندہ رہتا ہے، کہتا ہے کہ موت مجھے مار دے گی۔ ایک وقت کے بعد موت نے مر جانا ہے اور ہم نے زندہ ہو جانا ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا؟ الٹیمیٹلی تو میں نے زندہ رہنا ہے، میں ہی میں ہوں۔ آپ بات سمجھے؟ تو اس بات نے یہ ثبوت دیا کہ ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ جب کبھی کسی جاننے والے پہ اللہ تعالیٰ یہ فضل کر دے کہ یہ واقعہ آنے والے زمانے کی بات ہے تو پھر وہ بتا سکتا ہے، ورنہ تو اس نے فیوچر مخفی رکھا ہے۔ ایک دفعہ ایک پیغمبر پر فیوچر آشکار ہو گیا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ عذاب آنے والا ہے مگر عذاب نہیں آیا۔ پھر بڑی سخت پریشانی، پیشمانی اور سخت واقعات ہوئے جن سے وہ گزرتے گئے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں واقعات ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ آپ نے تو مجھے دکھایا تھا، تو اللہ نے کہا کہ دکھایا تو تھا، مگر درمیان میں توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے، دعائیں کرنے والے ہزار واقعات ہوتے ہیں۔ کتنی بار تقدیر بدلتی ہے، مقدر جو ہے اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ تو اٹل مقدر کیا ہے؟ تو اٹل مقدر کیا ہے؟ تو اٹل مقدر تیرے رجوع کا نام ہے۔ اگر رجوع بدل گیا تو حالات بدل گئے، تو آپ کا رجوع نہ بدلے تو یہ سارے حالات جو ہیں یہ رجوع کے ٹیسٹر ہیں۔ اگر رجوع نہ بدلے تو تمہارا مستقبل کیا اور حال کیا؟ کہتا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں۔ کبھی آپ نے غم والا آدمی دیکھا ہے؟ اگر 4 دن کے بعد پوچھو کہ کیسا موسم ہے تو کہتا ہے کہ اسی غم کا موسم ہے۔ محبت والے سے پوچھو کہ اب کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے اب بھی اسی کی یاد ہے۔ کہتا ہے کہ اب تو 6 دن ہو گئے ہیں، کہتا ہے کہ 6000 سال ہو جائیں تب بھی اسی کی یاد رہے گی۔ یہ میں دنیاوی وابستگی کی بات کر رہا ہوں، اور اگر وابستگی حق ہو جائے تو پھر حالات کیا رہے یا خیالات کیا رہے، یا پھر الیکشن کیا ہے اور غیر الیکشن کیا ہے؟ تو یہ جھوٹی وابستگیاں ہیں، ووٹ کی محتاج ہیں، اور سچ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ اللہ ہے، وہ کہتا ہے ہم جا رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف۔ رہ گئی ایک اور بات جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، ملک یا نہ ملک وہ مالک ہے،
چاہے تو ایک آدمی کے ذریعے قوموں کو بدل دے اور چاہے تو 100 لیڈروں کی وجہ سے قوم گمراہ ہو جائے۔ ایک امام نے آنا ہے اور وہ قوم کو فلاح دے گا، اور 2.5 لاکھ مسجدوں کے 2.5 لاکھ امام موجود ہیں، مگر قوم میں وہ بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کے لیے، صداقت کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا اپنا کام تھا۔ جس قوم کے اندر بے شمار قائد پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ قیادت کا فقدان ہے، قیادت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام میں ایسی قیادت ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہے، مبارک ہے، تاکہ اب ہمارے اوپر اصلی قیادت آئے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں رہے گا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہیں گے، تو آپ کو کسی لیڈر یا قائد کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایک قائد ہمیں ایسا چاہیے جو 5 نمازوں کی جگہ 3 کرا دے، بڑی سفارش چاہیے، میرا خیال ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایسا نہیں کرا سکے گا۔ اور پھر اگر ایک قائد ایسا چاہیے جو موت سے بچا دے تو وہ بھی نہیں ملے گا، یا ایک ایسا قائد مل جائے جو حالات زمانہ اور غم سے بچا دے، وہ بھی نہیں بچ سکتے، غم سے بھی آپ نہیں بچ سکتے۔ چلو جی بڑھاپے سے بچ جاؤ، کیا آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا جو بڑھاپے سے بچا دے؟ جو بھی اٹل فیصلے ہیں ان سے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ قائد کیا کرے گا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ملک سلامت رہنا چاہیے، تو ملک سلامت کیا ہوتا ہے آپ یہ بتاؤ۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ملک سلامت رہنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ حدود قائم رہنی چاہیے۔ کیا حدود اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان حدود میں رہ کر ہم عبادت گزار ہو گئے، اور اگر حدود میں عبادت نہ ہو تو حدود کیا ہیں؟ اگر اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یا مسلمانوں کے علاقے میں یا مسلمانوں کے محلے میں غیر اسلامی وحشتیں ہو جائیں تو بات کیا رہ گئی؟ وہ مسلمان جو کافروں کے دیش میں ہیں، اگر ان میں ایمان افروز ہو اور فروزاں ہو، اور آپ کے علاقے میں رہنے والے مسلمان جو ہیں ملاوٹیں بھی کریں، بدماشیاں بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں اور قیادت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ بھی کریں، تو پھر یہ رزلٹ کیا نکلا؟ زمین نیک نہیں ہوتی۔ پاکستان میں یہ نہیں کہ یہ زمین نیک ہو گئی، پہاڑ نیک ہو گئے اور دریا پاک ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پاک ہونا ہے انسان کے ضمیر نے، انسان کے ایمان نے، بلکہ انسان نے۔ اگر انسان پاک نہ ہوا تو زمین کہاں سے پاک ہوگی؟ اگر پھر بھی ہماری انا کہتی ہے کہ قائم رہنا چاہیے تو اس کا اظہار ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ سبق یہ سیکھو کہ اگر آپ لوگ اپنی حد کو قائم کرنا چاہتے ہو، ملکی حد کو، تو پہلی طاقت جو ہے وہ ہے وحدت قوم، اور وحدت قوم کے لیے طاقتور بات چاہیے۔ آدھے آدمیوں کے خلاف ہوئے پڑے ہیں، یہ آ جائیں تو وہ نہیں رہتے، وہ آ جائیں تو یہ نہیں رہتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک ٹولہ سیاست کا آ جاتا ہے تو دوسرے کو وہ غدار کہتا ہے، وہ غدار آ جاتے ہیں تو پھر یہ غدار ہیں۔ اب درمیان میں آپ کو سچ بولنے کا موقع ہے۔ جماعتیں نہ اچھی ہوتی ہیں نہ بری ہوتی ہیں، بندے اچھے ہوتے ہیں، بندے برے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان باتوں پہ غور کرنا ہے۔ جب ایسی بات کو آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اعتماد ہی کا نام ہے ایمان۔ تو ایمان کیا ہے؟ کسی پر اعتماد، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اور سچا ہو، جھوٹ نہ بولے۔ آپ کے خیال میں صداقت کیا ہے؟ تو صداقت کا ساتھ دو، جماعت کا ساتھ نہ دو۔ کس جماعت کا؟ جس جماعت کا مرضی ہو۔ کون سی جماعت؟ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی جماعت۔ تو جس جماعت میں آپ کے خیال میں صداقت ہے، آپ صداقت کا ساتھ دے دو۔ صداقت کو اپنی طرف سے اوپنلی کہہ دو کہ صداقت سرفراز رہنی چاہیے۔ اگر دونوں جھوٹے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دو، اس میں کمپرومائز کی بات نہیں، ایمان میں کمپرومائز نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ پکی بات ہے۔ جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب رحمت جو ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ اگر انسان عین موت کے قریب ہے تو پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایمان میں قائم رکھو،